سرکار کی آمد سردار کی آمد مختار کی آمد غمخوار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس ماہ عظیم کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر علماء ذیشان کلام فرماتے ہیں۔ انہی پہلو میں سے ایک پہلو جو آپ کا ایک نمایاں پہلو ہے، آپ کا حسن اخلاق، اس پر انشاءاللہ ہم ایک مختصر سا کلام کریں گے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو بھی حضور کے اخلاق کو سماعت فرمانے کے بعد حضور جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ خطبے کے اندر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو ام المؤمنین کیا خوب جواب ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کیا آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کی، کیا قرآن نہ پڑھا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جی کیوں نہیں؟ تو ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق، آپ کا اخلاق قرآن ہی تو ہے، یعنی قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی ترجمانی کرتا ہے۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع ہیں، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد و شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملن سازی، مساوات، غم خواری و سادگی و بے تکلفی، تواضع انکساری اور حیاداری کے اتنے بلند منازل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور ویسے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار آپ کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر کثیر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ المختصر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو کہ بتوں کی پجاری تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ مکے کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، اور اس وقت معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ جادوگر کہا کرتے تھے، تو جب اسے پتہ چلا کہ مکے میں ایک شخص تشریف لائے ہیں کہ جو لوگوں کے دین چھین لیتے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ میں شروع سے اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں اور مرتے دم تک اسی دین پر قائم و دائم رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس غرض سے اس نے اپنا بوریا بسترا باندھ کر اور وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کی غرض سے چل دی۔ لیکن عمر رسیدہ خاتون تھی اور ان کا جو سامان تھا وہ وزندار تھا، تو وہ کسی کی تلاش میں تھی کہ جو ان کو شہر کے باہر تک چھوڑ آئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اے بی بی، میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کہ تم یہ میرا سامان جو ہے وہ اٹھا کر کچھ دور تک چھوڑ آؤ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا سامان اپنے سر مبارک پر رکھتے ہیں اور ان کو چھوڑنے کی غرض سے ان کے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میں یہ شہر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ تو حضور دریافت کرتے ہیں کہ خاتون بی بی آپ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟
تو وہ کہتی ہیں کہ مکے کے اندر ایک جادوگر آیا ہے کہ جو لوگوں کے مذہب کو، لوگوں کے دین کو چھین رہا ہے، اور میں شروع سے اپنے آبا و اجداد کے دین پر رہی ہوں اور میں یہ دین چھوڑنا نہیں چاہتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بات سن کر خاموش رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب جہاں تک انہیں جانا ہوتا ہے وہاں تک حضور چھوڑ کر جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اے صاحب رکیں، آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں، کیونکہ جب میں مکہ چھوڑ کر جاؤں گی اور لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں اس غرض سے مکہ چھوڑ کر آئی ہوں، تو میں انہیں فخر سے یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں پر ایک شخص ایسا رہتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، اس کے اخلاق بہت بہترین ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے بی بی، جس شخص کی وجہ سے تم یہ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں۔ تو وہ بلا ساختہ عرض کرتی ہیں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے، اور یہ اس طریقے سے وہ اپنے آخری لمحات کے اندر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں، اور حضور کے اس بہترین اخلاق سے، اس بہترین رویے سے وہ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایسے اخلاق کو اپنائیں، اپنا ایسا کردار بنائیں کہ لوگ متاثر ہو کر دین کے قریب آئیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو قیامت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا، اور وہ شخص میری مجلس میں بھی جنت کے اندر آ سکے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی بلا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ لہٰذا یہ حدیث مبارکہ، حضور کی سیرت اور یہ آمد مصطفیٰ ہم تمام کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم بھی اچھے اور بہترین اخلاق کے حامل بنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔